بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ اپنے ماضی سے جڑی رہے اور مستقبل کے تقاضوں کے مطابق اپنے رویوں میں جدت پیدا کر کے آگے بھی بڑھتی رہے۔ یہ خیال مجھے ترکی کی تاریخ پڑھ کر اور ترک قوم کو تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ کر آیا۔ ترک قوم نہ صرف کام کے فلسفے پر عمل پیرا ہے بلکہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت سے بھی سرشار ہے۔ ترکی کا شہر استنبول، جس کا پہلا نام قسطنطنیہ تھا، یہ وہ شہر ہے جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ استنبول کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، استنبول وہ شہر ہے جو دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہ شہر رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت اور پھر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ یہ مشرق و مغرب کا حسین سنگم ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں ایشیا اور یورپ ملتے ہیں، جہاں 2 تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ مجھے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں مدینہ الرسول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان سنا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور قسطنطنیہ فتح کرنے والا لشکر جنتی ہے۔ وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا، وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ یہ حدیث مبارک سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش نصیب لشکر کا حصہ بننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں شامل ہوئے۔ دشمن کے مقابلہ میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو کے بیماری نے شدت اختیار کی، اور محسوس ہوا کہ اب آخری وقت آ پہنچا۔ آپ نے وصیت کی کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور مجھے استنبول کی دیوار کے نزدیک دفن کر دینا۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا اور دیوار استنبول کے سائے میں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی آغاز سے انجام تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت میں گزری۔ اس کا اختتام بھی آپ کے فرمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوا۔ اس کے بعد بھی بہت سے مسلم حکمرانوں نے آپ کی بشارت کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ 700 سال بعد یہ عظیم سعادت سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ 21 سالہ سلطان محمد فاتح عظیم ترک حکمران سلطان مراد ثانی کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کا عزم کیا، اپنی فوج کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا۔ اپنے دشمنوں بازنطینیوں کا ایک ماہر اسلحہ ساز جس کا نام اربان تھا، اس کا تعلق ہنگری سے تھا، اسے بلوایا اور منہ مانگے معاوضے پر بہترین توپیں اور گولہ بارود بنانے پر مامور کیا۔ حملے کے لیے 300 جنگی جہاز تیار کیے اور 70,000 فوج لے کر اس وقت کی دنیا کی ایک ناقابل تسخیر شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ دوسری جانب قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے یورپ کے سارے حکمرانوں نے اپنی اپنی فوجیں بحری جہاز قسطنطنیہ پہنچا دیے۔ سلطان محمد فاتح 40 روز تک شہر کا محاصرہ کیے رکھے، شہر کی فصیل توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ایک سرنگ کھود کر فصیل کے اندر پہنچنے کی کوششیں بھی کی مگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ سمندر کے راستے گولڈن ہارن کے اندر بحری جہاز داخل کرنے کی کوشش کی مگر قیصر قسطنطین نے گولڈن ہارن میں سمندر کی جانب بندرگاہ کے دہانہ پر
ایک بھاری لوہے کی زنجیر اس طرح باندھی تھی کہ کوئی جہاز اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ سلطان کے وزیروں نے اسے مشورہ دیا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے واپس چلے جائیں۔ مگر سلطان محمد فاتح ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے ایک ناقابل یقین تدبیر پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ باسفورس کے پہاڑوں کے ساتھ ایک وسیع اور گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل سے ہزاروں درختوں کو کاٹا اور سینکڑوں جانور ذبح کر کے ان کی چربی ان درختوں کے تنوں اور تختوں پر لگا کر خوب چکنا کیا گیا۔ پھر خشکی پر درختوں کے تنے رکھ کر ان پر چربی سے چکنے کیے گئے تنے رکھے اور ان پر بحری جہاز رکھ کر ان کو رسوں کی مدد سے راتوں رات کھینچ کر پہاڑ پر چڑھا کر دوسری جانب قسطنطنیہ شہر کے ساتھ سمندر میں اتار دیا گیا۔ صبح جب شہر والے اٹھے تو ترکوں کے بحری جہاز اپنے سامنے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے اور ہمت ہار گئے۔ 29 مئی 1453 عیسوی کی شام سلطان محمد فاتح بازنطینی دارالحکومت استنبول میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ نامور مورخ ایڈورڈ گبن نے اس فتح کو ایک ناقابل یقین فتح قرار دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں استنبول کی فتح ایک تاریخی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اس کامیابی سے یورپ میں اسلام کے داخلے کی راہ کھل گئی اور یہ ایک 21 سالہ مسلم نوجوان کا عزم ہی تھا کہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور آج استنبول کی فضائیں اذانوں کی آواز سے گونج رہی ہیں۔ سلطان محمد فاتح آج ترک قوم کے ایک ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سلطان ایک انتہائی وسیع القلب حکمران تھے۔ فتح کے بعد شہر میں موجود تمام عیسائی شہریوں کو امان دے دی گئی، اور جب یورپ میں یہودیوں پر مظالم کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ در بدر ہونے پر مجبور ہوئے تو سلطان فاتح نے ان یہودیوں کو ترکی میں پناہ دی۔ نسل کشی کے شکار یہودیوں کے لیے سلطنت عثمانیوں نے اپنا دروازے کھول دیے اور رواداری کا مظاہرہ کیا، مگر دراصل ہمارا ماضی، ہمارا ورثہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اور سلطان محمد فاتح جیسے حکمران ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، جن کی زندگی تمام مسلم نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ناظرین، یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل عملی نمونہ، جس نے ہمیں سلطنت عثمانیہ جیسی شاندار حکومت دی اور استنبول جیسا عالی شان شہر دیا جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، اور جس کی فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ یہ ہے اصل اسلام کی روح، جس میں ترقی ہے اور امن و سلامتی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے ہی مشہور نہیں ہوئے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے ہیں۔ اس نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ محمد فاتح کے بعد اس کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال تک حکومت کی۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح نے یونان، بوسنیا، چیچنیا سمیت کئی یورپی علاقوں کو بھی فتح کیا اور بہت سی یورپی ریاستوں کو اپنی اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ فوجی مہمات کے ساتھ ساتھ سلطان محمد نے عثمانی سلطنت میں علوم و فنون کے فروغ پر بھی بہت توجہ دی۔ یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ کہنا حق بجانب بھی ہوگا کہ ترک قوم اور ترکی میں آج جو تعلیم کا اور عشق رسول کا فروغ نظر آتا ہے، اس میں عثمانی حکمرانوں اور بالخصوص سلطان محمد فاتح کا بڑا کردار ہے۔ سلطان محمد فاتح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بشارت کے مصداق ٹھہرے۔ ناظرین، آج استنبول اور ترکی کے لوگوں کا عشق رسول دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دی گئی بشارت کی سمجھ آ سکتی ہے، اور جو پھر سلطنت عثمانیہ نے 623 سال تک مسلم ممالک کی قیادت کی، اس کی بھی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے۔
ناظرین، آپ نے استنبول کی مکمل تاریخ سماعت کی اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ بحال فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔